قصور, اوکاڑا, چیچا وطنی, تاندیاوالا سمیت مختلف علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ بارش. لاہور میں بادلوں کی آنکھ مچولی. کل بارش کا امکان. کراچی میں موسم شدید گرم, سمندری ہوائیں معطل, پارہ 36 جبکہ شدت 41 ڈگری محسوس کی جا رہی ہے. شہر قائد کے چند علاقوں میں کل گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی. اسرائیل نے جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے سرخ لکیر عبور کر لی. ایسے معاہدے کا حصہ نہیں بنیں گے جو ہمیں جوہری توانائی کے حصول سے روکے. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی نیوز کانفرنس. کہا گیس فیلڈز پر حملہ خطرناک عمل تھا. اسرائیلی حملے امریکی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھے. اسرائیل نے خطے کا امن داؤ پر لگا دیا. نہیں چاہتے تنازع دیگر ملکوں تک پھیلے. مجبور کیا گیا تو جنگ دیگر ملکوں تک بڑھانے پر غور کر سکتے ہیں. ایران اور اسرائیل میں آسانی سے معاہدہ کرا سکتے ہیں. اس تنازع کا حل ممکن ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا امریکہ کا آج رات ایران پر حملے سے کوئی تعلق نہیں. ایران نے کسی بھی شکل میں امریکہ پر حملہ کیا تو امریکی مسلح افواج ایسی مکمل طاقت اور زور سے ان پر حملہ کرے گی جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ میں چند گھنٹے میں دوسرا رابطہ. مشرق وسطی کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار. کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششوں کی ضرورت پر زور. جرمنی, فرانس اور برطانیہ نے ایران کو جوہری پروگرام پر فوری مذاکرات کی پیشکش کر دی. جرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے خطے میں کشیدگی کا خاتمہ ضروری ہے. ایران نے ماضی میں مذاکرات کے مواقع ضائع کیے. امید ہے اب تہران مثبت جواب دے گا. تینوں یورپی طاقتیں ایران سے سنجیدہ بات چیت کے لیے تیار ہیں. ایران نے امریکہ سے مذاکرات میں شمولیت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. ایران کا اسرائیل پر بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائلوں سے نیا حملہ. 10 اسرائیلی ہلاک, 200 سے زائد زخمی, 35 لاپتہ. عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں. تل ابیب کے قریب فوجی اڈہ اور موساد ہیڈ کوارٹرز خالی کرا لیا گیا. ایران نے حیفا کے معاشی مراکز کو بھی نشانہ بنایا. حیفا کی ریفائنری میں آگ لگ گئی. بیت یام کے علاقے میں تباہی, عمارتوں کو نقصان پہنچا. تل ابیب پر بھی میزائل برسائے. شمالی اسرائیل میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں. ایرانی ٹی وی کا کہنا ہے اسرائیل پر ہائیبرڈ ڈرون میزائل بھی داغے گئے. پاسداران انقلاب نے خبردار کیا اسرائیل اگر باز نہ آیا تو حملے مزید بڑھائیں گے. ایرانی فوج کا 3 F-35 سمیت 10 اسرائیلی طیارے مار گرانے کا بھی دعویٰ. Pave the way to Tehran, and our pilots over the skies of Tehran will deal blows to the Ayatollah regime that they cannot even imagine. ایران کو شدید دھچکا بھی آنا باقی ہے. اسرائیلی وزیر اعظم کی دھمکی. نتن یاہو کہتے ہیں آنے والے دن ایران کے لیے زیادہ برے ہوں گے. ایران کے جوہری پروگرام کو برسوں پیچھے دھکیل دیا. فوج اب ایران کے بیلسٹک میزائل بنانے کی صلاحیت کو تباہ کر رہی ہے. بہت جلد تہران کی فضاؤں میں ہمارے طیارے نظر آئیں گے. ایران نے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل میں خط جمع کرا دیا. ایرانی مندوب سید ایروانی کا کہنا ہے برطانیہ, فرانس اور جرمنی نے پابندیاں لگانے کی کوشش کی تو اقدام کریں گے. امریکہ اور ایران کے آج ہونے والے جوہری مذاکرات منسوخ. امریکی مذاکرات کار کا کہنا ہے امید ہے ایران جلد مذاکرات کی میز پر آئے گا. ایران سے بات چیت کے لیے پرعزم ہے, جلد مذاکرات کی امید ہے. اسرائیلی حملوں میں ایران کے صوبہ مشرقی آذربائیجان میں 30 فوجی اہلکار شہید, 55 ایرانی شہری زخمی ہوئے. اسرائیلی فوج نے صوبے کے 19 مقامات کو نشانہ بنایا. رہائشی علاقوں اور فوجی تنصیبات پر اسرائیلی حملوں میں 80 افراد جان سے گئے.
اسرائیلی فوج کا ایران کے جنوبی شہر بندر عباس پر حملہ، ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیلی پروجیکٹائلز کو روکنے میں مصروف، تہران، کرمانشاہ اور مغربی آذربائیجان میں حملے ناکام بنا دیے، ایران نے مزید 2 جنرلز کی شہادت کی تصدیق کر دی، ایران نے اسرائیل کے 3 طیارے اور ڈرون گرا دیے۔ سعودی ولی عہد کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو فون، محمد بن سلمان نے کہا یقین ہے ایران دانشمندانہ اقدام کرے گا، آج پوری اسلامی دنیا ایران کی سپورٹ میں متحد ہے۔ ترک صدر طیب اردوان کا بھی ایرانی ہم منصب سے رابطہ، کہا نیتن یاہو جوہری مذاکرات سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا سعودی ولی عہد کو ٹیلی فون، خطے میں کشیدگی روکنے کے لیے اقدامات پر اتفاق، سعودی ولی عہد کا برطانوی وزیر اعظم سے بھی رابطہ، مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ چینی وزیر خارجہ نے بھی کشیدگی کم کرنے کے لیے ایران اور اسرائیلی وزرائے خارجہ سے فون پر بات کی۔ ایرانی صدر اور قطری امیر کے درمیان رابطہ، قطری امیر نے ایران سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ امریکہ نے یوکرین سے میزائل دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع نے فاکس نیوز سے انٹرویو میں میزائل دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کرنے کی تصدیق کی، کہا تمام تر وسائل استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس خطے میں اپنے لوگوں کو بچا سکیں۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر مزید جنگی طیارے اور فوجی اثاثے بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل ایرانی میزائل حملوں کو تنہا روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود باراک کا اعتراف، کہا ہم ایک طویل اور دردناک آزمائش کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے صہیونی صدر نے بھی اعتراف کیا کہ ایرانی میزائل حملوں کے بعد رہائشی ایک انتہائی تکلیف دہ سب سے دوچار ہوئے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی، اسرائیل کارروائی کی شدید مذمت، بھارت نے خود کو تنظیم کے اجتماعی موقف سے علیحدہ کر کے ایران کی حمایت سے انکار کر دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اعلامیے میں اسرائیلی حملے کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا، واضح کیا کہ ایران کی خود مختاری پر حملہ بین الاقوامی اور علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے ایران کو جوہری پروگرام پر فوری مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ جرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے خطے میں کشیدگی کا خاتمہ ضروری ہے۔ ایران نے ماضی میں مذاکرات کے مواقع ضائع کیے، امید ہے اب تہران مثبت جواب دے گا۔ تینوں یورپی طاقتیں ایران سے سنجیدہ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات میں شمولیت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ شما اول بزرگ بشین، انشالله قدرتون بلند بشه، درس بخونین و عالم بشین و انشالله برای اسلام مفید باشین. یه 80-90 سالم عمر کنین بعدم شهید بشین. دعا کریں میں شہید ہو جاؤں، بچے نے ایرانی سپریم لیڈر سے خواہش ظاہر کر دی۔ خامنئی نے کہا پہلے آپ بڑے ہو جائیں، علم حاصل کریں، اسلام کے لیے مفید بنیں، لمبی زندگی پائیں اور پھر شہید ہو جائیں۔ ایرانی سپریم لیڈر نے نصیحت کرنے کے بعد بچے کو پیار کیا۔ ایران سے 450 پاکستانی زائرین کا انخلاء ہو گیا، پاکستانی طلبہ کو لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں عراقی فضائی حدود کی بندش کے باعث زائرین کے محفوظ قیام اور انخلاء کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ذرائع وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران اسرائیل جنگ کے باوجود پاک ایران سرحد کھلی ہے۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں ٹھنڈی ہواؤں اور بارش کے باعث گرمی کی شدت کم ہو گئی۔ پتوکی میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسلادھار بارش سے گلیاں اور سڑکیں تالاب بن گئیں۔ اکاڑا، چشتیاں، محسن مال میں بھی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بادل برسے۔ کمالیا، پیر محل اور تاندیا والا میں بھی بارش، کشمور اور گردنوا میں بھی بادل برسے۔ کراچی میں موسم شدید گرم، پارہ 36، شدت 41 ڈگری محسوس کی جا رہی ہے۔ شہر قائد کے چند علاقوں میں کل گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔
چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تعیناتیوں کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کا پارلیمانی کمیٹی بنانے سے انکار. عمر ایوب کو جوابی خط میں لکھا. وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت کے بعد پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے. دونوں کی جانب سے نام بھجوانے کے بعد کمیٹی بنے گی. پنجاب کا 53 کھرب کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا. ترقیاتی بجٹ کا تخمینہ 12 کھرب، غیر ترقیاتی بجٹ کا تخمینہ 40 کھرب لگایا گیا ہے. بجٹ میں 3132 ترقیاتی اسکیمیں شامل ہوں گی. لاہور میں عالمی معیار کی یلو لائن منصوبے کے لیے 80 ارب روپے مختص. فیصل آباد میں میٹرو بس سروس شروع کرنے کے لیے 120 ارب روپے رکھے جائیں گے. آئی ایم ایف کی شرط پر 1 جولائی سے ڈیجیٹل پروڈکشن ٹریکنگ سسٹم کے نفاذ میں تیزی کا فیصلہ. ایف بی آر کا کہنا ہے سگریٹ، سیمنٹ، پولٹری، مشروبات، کھاد، ٹیکسٹائل سیکٹر کی نگرانی بڑھائی جا رہی ہے. شوگر سیکٹر میں پیداوار کی نگرانی بہتر بنانے سے ٹیکس ریونیو میں 39 ارب کا اضافہ ہوا. چینی کی پیداوار کی انڈر رپورٹنگ ہو رہی تھی. ٹیکسٹائل سیکٹر میں 15 لاکھ بیلز کی انڈر رپورٹنگ کا انکشاف. پاکستان پر مالیاتی اداروں کا بڑھتا اعتماد. ریکوٹیک منصوبے میں بھاری سرمایہ کاری جاری. منصوبے کے لیے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کی $400 ملین کی مالی معاونت. ریکوٹیک منصوبے میں آئی ایف سی کی کل سرمایہ کاری $700 ملین تک پہنچ گئی. ریکوٹیک منصوبے کی لاگت $6.6 بلین ہے، جس کے لیے مالیاتی اتحاد قرض اور سرمایہ کاری فراہم کرے گا. منصوبے سے $74 ارب تک آمدن کی توقع ہے. کراچی کے ہاکس بے منوڑا روڈ پر 3 افراد ڈوب گئے. ایک نوجوان کی لاش نکال لی گئی، دوسرا بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل. تیسرے کی تلاش جاری. جاں بحق نوجوان کی شناخت علی حسن کے نام سے ہوئی ہے. گلگت کے ضلع نگر میں شادی سے واپسی پر گاڑی دریا میں گر گئی. 2 افراد کی لاشیں نکالی گئیں، 4 کی تلاش جاری. ایک شخص کو زخمی حالت میں نکالا گیا. اچک کے علاقے پنڈی گھیپ کے قریب گاڑی کی ٹرک کو ٹکر 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی. سانگھڑ کے گوٹ غلام دستگیر راجر میں مضر صحت کھانا کھانے سے 2 افراد جاں بحق. خاتون سمیت 3 افراد کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا. کراچی کرنگی میں پولیس اور رینجرز کی مشترکہ کارروائی. MKM لندن کا انتہائی مطلوب ملزم محمد نور الدین عرف ارشی عرف بابا گرفتار. ترجمان رینجرز کا کہنا ہے ملزم ٹارگٹ کلنگ، لینڈ گریبنگ، بھتہ خوری اور ڈکیتی میں ملوث ہے. امریکی فوج کی 250ویں سالگرہ پر واشنگٹن میں گرینڈ ملٹری پریڈ. صدر ٹرمپ کے ایجنڈے کے مخالفین کا امریکہ کے کئی شہروں میں نو کنگز احتجاج. لاس اینجلس میں پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور آستن گرینیڈ کا استعمال. مظاہرین نے کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر ٹرمپ مخالف نعرے لکھے تھے. مظاہرین اور جشن میں شریک افراد کے ایک دوسرے کے خلاف نعرے. باپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن. دنیا بھر میں ورلڈ فادر ڈے منایا جا رہا ہے. تحائف پیش کر کے والد سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں والد کی شفقت بچوں کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. والدین کی دعاؤں، تربیت اور قربانیوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. اور داماد رسول خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت آج عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے. حضرت عثمان غنی کو بلوائیوں نے تلاوت قرآن کے دوران شہید کیا تھا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں. اسی نسبت سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے.